اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 190 ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بدلنے میں البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ یہاں سے صورت آل عمران کی آخری 10 آیات ہیں، آخری رکوع ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس رکوع کو زینت القرآن کہا گیا ہے۔ ان آیات میں معنی اور مطالب کا ایک سمندر پوشیدہ ہے۔ دیکھا جائے تو ان 10 آیات میں قرآن مجید کی ساری دعوت آ گئی ہے، اور اس کی پہلی 6 آیات کے بارے میں امام رازی نے تفسیر کبیر میں روایت کیا ہے کہ جس شب یہ آیات نازل ہوئیں تو پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رکت طاری رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے روتے رہے۔ نماز تہجد کے دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رکت طاری رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل سجدہ کیا اور اس میں بھی گریہ طاری رہا، اور سجدہ گاہ آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر لیٹے رہے، لیکن وہ کیفیت برقرار رہی یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب فجر کی نماز کی اطلاع دینے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کیفیت میں دیکھا تو انہوں نے وجہ پوچھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال میں کیوں نہ روں؟ آج کی شب میرے اللہ نے مجھ پر یہ آیات نازل فرمائی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت کی، یعنی وہ رکت اور وہ گریہ شکر کے جذبے سے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم آیات آج کی رات ان پر نازل کی ہیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان کی طرف نگاہ کر کے ان آیات کو پڑھتے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر وضو کرتے۔ ان آیات میں دعوت غور و فکر دی جا رہی ہے۔ رب کریم فرما رہا ہے کہ بے سمجھی کی زندگی، یعنی ایسی زندگی جس میں کوئی سنجیدگی، کوئی غور و فکر نہ ہو، یا کائنات کی حقیقت، ماہیت اور اصلیت اور اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوئی کوشش نہ ہو، تو یہ رویہ انسانی نہیں بلکہ حیوانی ہے۔ رب کریم نے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، رب کریم نے اس آیت میں فرمایا کہ جو لوگ کائنات کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں، رب کریم نے انہیں اولو الالباب کہا ہے۔ یہ ہدایت کا پہلا قدم ہے کہ کائنات کو دیکھو، مظاہر فطرت کا مشاہدہ کرو، کیونکہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ ان کو دیکھو اور ان کے خالق کو پہچانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنی ذات میں پنہاں ہے مگر اپنی صفات میں عیاں ہے، وہ کائنات کے ذرے ذرے میں اپنی صفات کے ذریعے اپنی پہچان کی دعوت دے رہا ہے۔ ایسی عبادت جس میں اللہ تعالیٰ کی پہچان نہ ہو وہ عبادت بے روح ہوتی ہے۔ تو یہاں دعوت فکر ہے، دعوت غور و فکر ہے کہ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کائنات ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود کی دلیل ہے۔ وہی تو خالق کائنات ہے جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدل رہا ہے۔ زمین کے سینے سے نکلتی ہوئی نازک سی کونپل بھی اس کے وجود کی دلیل ہے۔ آسمان کی بلندیوں میں، اس کی وسعتوں میں، آسمان میں موجود لاتعداد دنیاؤں میں، زمین کی پنہائیوں میں، اس میں چھپی معدنیات میں، اس کی گہرائی سے نکلتے ہوئے نتھرے ہوئے پانی میں، پھول کی پتی میں، اس کے کھلتے ہوئے رنگوں میں، اور پھر ان رنگوں پر بیٹھنے والی رنگوں سے مزین تتلی میں،
پھر اس پر پڑنے والے شبنم کے چمکتے ہوئے قطرے میں اس فتبارک اللہ احسن الخالقین، اس خالق کائنات کی وجود کی دلیل ہے، اس کے ذات کی دلیل ہے، اس کے ہونے کی دلیل ہے، اس کی کبریائی کی، اس کی قدرت کی، اس کی فضیلت کی، اس کی عطا کی، اس کی وسعتوں کی، اس کی رحمتوں کی، اس کی فیاضی کی، اس کے جمال کی، اس کے جلال کی، اور اس کے وحدہ لا شریک ہونے کی دلیل ہے۔ دیکھتا تو ہر کوئی ہے کائنات کو، مگر غور و فکر جو کرتے ہیں رب کریم نے انہیں اولو الالباب کہا۔ لب مغز کو کہتے ہیں، الباب یعنی عقل والے۔ تو رب کریم فرماتا ہے کہ جو عقل والے ہیں انہیں سمجھ آتی ہے کہ ان سب چیزوں کو پیدا کرنے، تمام کائنات کو بنانے اور اس کو چلانے والا وہ اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ جب اولو الالباب نے پہچان لیا، صاحب عقل نے پہچان لیا، غور و فکر کرنے والے نے پہچان لیا، تو پھر اگلا قدم اس کا کیا ہوتا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ ان کا اگلا قدم یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی پہچان کے بعد رک نہیں جاتے، وہ کائنات میں کھو ہی نہیں جاتے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم دنیائیں جو ہیں وہ بھی دنیا پر غور و فکر کر کے دریافتوں کی دنیائیں ان پر کھلتی ہیں، مگر چونکہ ان کے پاس قرآن نہیں، اسلام نہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام نہیں، اللہ تعالیٰ کا رسول نہیں ہے ان کے پاس، اس لیے وہ دنیا ہی کی تحقیقات میں غرق ہو جاتے ہیں۔ مگر مومن، صاحب عقل مومن، جب اس پر اللہ تعالیٰ کی پہچان کے دروازے کھلتے ہیں تو اس پہچان کے بعد وہ اسی کائنات کے اندر گم نہیں ہو کر رہ جاتا، انہی کی تحقیقات میں غرق نہیں ہو جاتا، بلکہ ان تمام تر عجائبات کو بنانے والے کے خالق تک پہنچتا ہے۔ تو رب کے قرب کے دروازے اس پر کھلتے چلے جاتے ہیں، اور پھر یہ صاحب عقل ان تین باتوں سے مزین ہو جاتے ہیں، تین صفات ان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ یہ شعور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑتا ہے۔ پھر وہ ان کا اگلا قدم کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ایک شکل تو یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے زبان کو تر رکھے، اللہ اللہ کہے، سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ کا ورد وہ اپنی زبان پر جاری رکھے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی شکلیں ہیں، مگر بن سوچے سمجھے تسبیح پہ تسبیحات ختم کرتے چلے جانے سے بہت زیادہ بہتر ہے کہ غور و فکر و تدبر سے وہ ایک ایک دانے کو، ایک ایک لفظ کو اللہ تعالیٰ کو کی پہچان کے ساتھ پڑھے۔ جب وہ سبحان اللہ غور و فکر و تدبر کے ساتھ پڑھتا ہے تو یہ ایک لمحے کا غور و فکر جو ہوتا ہے وہ 70 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اگر سبحان اللہ کے ایک دانے میں ہی اگر غور و فکر ہو تو دل کی بند کلی کھل جاتی ہے، بندہ پہچانتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سبحان اللہ کہنے کے ساتھ اس کے دل میں یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ میرا اللہ پاک ہے، وہ ہر خطا سے پاک ہے، وہ ہر خامی سے پاک ہے، وہ ہر کمی سے پاک ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ ہر جانبداری سے پاک ہے، وہ اللہ ہے، وہ میرا اللہ ہے، میرا اللہ ہے۔ تو پھر الحمدللہ کی پکار اٹھتی ہے دل سے کہ الحمدللہ کہ تو میرا خالق ہے، الحمدللہ کہ میں تیری بندی ہوں، الحمدللہ کہ رب کریم تو نے مجھے باطل خداؤں سے بچا لیا، الحمدللہ کہ میں کسی بت کے آگے نہیں جھک رہی، الحمدللہ کہ تو نے مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، الحمدللہ کہ تو نے مجھے غور و فکر و تدبر والا عقل دیا ہے کہ میں کائنات کے ذریعے، تیری صفات کے ذریعے اپنی پہچان کو اپنے دل میں محسوس کروں۔ تو الحمدللہ کا ایک ایک لفظ جو ہے، تسبیح کا ایک ایک دانہ جب آگے بڑھے گا تو اس کے دل کی کلی میں بند کلی کھلے گی، اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کے دروازوں سے اس کا دل جو ہے وہ رب کے حضور جھکتا چلا جائے گا کہ رب کریم نے مجھے اتنی بڑی سعادت عطا فرمائی ہے کہ اپنی ذات سے جوڑے ہے، وہ ذات جو اللہ اکبر ہے،
وہ ذات جس سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، جو سب سے بڑی ہے، جو پوری کائنات کی خالق ہے۔ الحمدللہ کہ میں اس کی بندی ہوں، الحمدللہ کہ میں نے اس کو اپنا مالک، خالق، رازق اور اپنا سب کچھ میں نے اس کو مانا ہے۔ الحمدللہ کہ میرے قدم غلط راستے کی طرف نہیں اٹھے۔ الحمدللہ کہ رب کریم نے مجھے دین اسلام کی نعمت دی، مجھے قرآن پاک دیا، مجھے اپنے پیارے حبیب کا امتی بنایا ہے۔ تو پھر رواں رواں سے جب یہ آواز نکلتی ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کی پہچان کے دروازے جب انسان کے دل پر کھلتے ہیں، تو پھر وہ دل کی گہرائیوں سے پکارتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ تمام ذکر جب صدق کے دل سے اور پہچان کے ساتھ کیے جاتے ہیں تو یہ غور و فکر کا ایک ایک لمحہ انسان کو 70 سال کی عبادت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی 90-95 سال کی عمر کا ضعیف شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اس عمر میں پڑھ ہی نہیں سکتا، میں قرآن پاک سے محروم ہوں، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت للعالمین اس شخص کے بڑھاپے کو دیکھ کر جوش میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں 4 چیزیں بتاتا ہوں، انہیں پڑھتے رہا کرو، یہ قرآن پاک ہی میں سے ہیں، تم کہا کرو سبحان اللہ، تو اپنی زبان پر جاری رکھا کرو الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس کا ورد رکھا کرو، ان 4 چیزوں کا ذکر کرو، اس سے بہتر کوئی ذکر نہیں۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سچ ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنی جگہ بہت بلند ہے، مگر یہ معذور لوگوں کے لیے جو قرآن پاک پڑھ نہیں سکتے۔ اصل ذکر تو یہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں، سمجھائیں، اور یہی ذکر ہے جس کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ آتی ہے کہ اللہ کے فرشتے زمین پر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی محفلوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ کا مختصر سا بیان یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی محفلوں کو زمین پر ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اور جب وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی محفل کو دیکھتے ہیں تو دوسرے فرشتوں کو پکار کر کہتے ہیں کہ آؤ، جو تم ڈھونڈ رہے تھے وہ یہاں ہے۔ پھر وہ تمام فرشتے، گروہ کے گروہ، لاکھوں فرشتے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اس محفل سے لے کر آسمان دنیا تک قطار اندر قطار اس محفل کو دیکھتے رہتے ہیں، محفل کے اختتام تک وہاں موجود رہتے ہیں۔ تو وہ ذکر جو تمام اذکار سے افضل ہے، جس کا حدیث میں ذکر ہے، وہ قرآن مجید کی مجلسیں، محفلیں اور درس منعقد کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ اور نماز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی بہترین شکل ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ تو یہ بہترین افضل ذکر ہے، اور اس کے ساتھ زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہر وقت کھڑے، بیٹھے، لیٹے، پہلو کے جانب اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھنا، یہ بھی مومنین کی بہت بڑی شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی کیفیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے، اور ہر مومن کی بھی یہی کیفیت ہونی چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کا بولنا ذکر اللہ اور نصیحت ہو، اور اس کا چپ رہنا غور و فکر ہو، اور اس کا دیکھنا عبرت و تنبیہ ہو۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ اللہ عز و جل کے ذکر میں زبان چلانا بہت اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا افضل عبادت ہے۔ مومن کی زبان ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر سے، اس کی عبادت سے بھرپور ہوتی ہے، یہی اس کی زندگی ہوتی ہے۔ اللہ کی رضا کے راستے پر ہی وہ چلتا رہتا ہے۔ کائنات کی پہچان اس پر اللہ تعالیٰ کے قرب کے دروازے کھول دیتی ہے، تو اس کا اللہ تبارک تعالیٰ سے مضبوط تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ نہ غرض کسی سے، نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے،
مومن کی زندگی کا یہ انداز ہوتا ہے کہ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ تو اولو الالباب یعنی عقل والوں کی پہلی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمائی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ وہ مومن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر زندگی نہیں گزارتے، ہر لمحے کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے ان کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ یہی آیت نمبر 191 میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ان کا اگلا قدم کیا ہوتا ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یتفکرون کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز یا معاملے پر ایک خاص ترتیب سے ایسے غور و فکر کرنا کہ اس سے صاف نتیجہ اخذ ہو سکے۔ تو رب کریم یہاں وہ مومنین جو کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں ان کی دوسری صفت یہاں بیان فرماتا ہے کہ وہ کائنات کی خوشنمائی ہی میں نہیں گم ہو جاتے، بلکہ غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ کائنات کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ ہوا جو میرے جسم کو لگتی ہے، یہ بادل یہ کیا ہے، یہ بارش کیا ہے، یہ سورج چاند ستارے کیا ہیں، یہ اتنی خدمت کرنے والے کہ انسان کو گرمی کی ضرورت ہے تو گرمی دے رہے ہیں، روشنی کی ضرورت ہے تو روشنی دے رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ دعوت رب کریم جہاں کائنات میں دعوت فکر کا مومنوں کے لیے ایک میدان کھولتا ہے، وہاں رب کریم ایک اور طرف بھی رہنمائی فرماتا ہے کہ دعوت و فکر کے لیے رب کریم فرماتا ہے، وہ قرآن پاک میں رب کریم نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور تمہیں اپنے آپ میں اپنی ذات پر غور و فکر کرو، کیا تمہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا؟ انسان اپنی ذات پر بھی جب غور و فکر کرتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ اس کے اندر، اس کے وجود کے اندر دل حرکت کر رہا ہے، پھیپھڑے کام کر رہے ہیں، جگر خون بنا رہا ہے، جسم کے اندر خون اتنا تیزی سے حرکت کر رہا ہے کہ اگر رب کریم فرماتا ہے کہ اگر تم اسے دیکھ لو تو حیران و ششدر رہ جاؤ۔ دو گردے جو ہمارے اندر کام کر رہے ہیں وہ چھلنی کا کام کر رہے ہیں، جو فاسد مادہ ہوتا ہے اسے جسم سے نکال کر باہر کرتے ہیں اور جو مفید مادہ ہوتا ہے اسے جسم میں بھیج دیتے ہیں۔ رب فرماتا ہے کیا یہ سارے کام تم کر رہے ہو؟ کیا جگر تمہاری اجازت سے خون بناتا ہے؟ کیا یہ سب تمہارے پروگرام کا حصہ ہے؟ نہیں، تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ کہاں کیا ہو رہا ہے۔ غور کرو یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے، کس لیے چلا رہا ہے؟ اگر وہ روک دے تو کون ہے چلانے والا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ایک لمحے کا غور و فکر کرنا رات بھر قیام کرنے سے افضل ہے۔ پھر رب کریم دعوت غور و فکر دیتا ہے کائنات کی پہچان میں آگے بڑھتے ہوئے رب کریم اور دعوت فکر دیتا ہے کہ دیکھو اس کائنات کو، دیکھو تو صحیح، اس میں کیا توازن ہے، کیا ہم آہنگی ہے، کیا موافقت ہے، لیکن اس کے ساتھ تنوع ہے، یکسانیت نہیں ہے، رنگا رنگی ہے۔ دیکھو تو صحیح، رب نے دن کو پیدا کیا، دن میں جو کمی تھی رات نے پوری کر دی، رات میں جو کمی تھی دن نے پوری کر دی۔ مرد کو رب نے پیدا کیا تو مرد میں جو کمی تھی رب نے عورت کو پیدا کر کے عورت سے پوری کر دی۔ ذرا اس ہم آہنگی کو تو دیکھو، ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے، ایسا نظام دیا ہے جس میں تنوع کی کوئی حد نہیں ہے۔ انسان کو طاقت اور اختیار دیا۔ سوچو اس خالق و مالک نے انسان کو طاقت اور اختیار دیا، جو مرضی ہے چاہو کرو، جو تمہارا دل چاہے کرو، مگر اس کے ساتھ ہی اس کے اندر ایک اخلاقی حص جسے ہم قرآن پاک میں نفس لوامہ کہتے ہیں وہ بھی ساتھ رکھ دی کہ جب انسان بھلا کام کرتا ہے تو وہ اخلاقی حص، وہ نفس لوامہ اس کو شاباش دیتا ہے، برا کام کرتا ہے تو یہ نفس لوامہ، یہ اخلاقی حص جسے ہم ضمیر کہتے ہیں، رات بھر سونے نہیں دیتا۔ کیا اس کی کرشمہ سازیاں ہیں؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو اس کے اندر برائی اور تقوی دونوں اکٹھے رکھ دیے۔ یہ میرے رب کی، میرے خالق و مالک کی تخلیق ہے۔ جب وہ اس غور و فکر میں کائنات کو دیکھتا ہے، اپنے وجود کو دیکھتا ہے، کائنات کا توازن، ہم آہنگی اور موافقت
اور تنوع دیکھتا ہے اور انسان کی تخلیق دیکھتا ہے تو اس غور و فکر سے وہ ایک دوسرے نتیجے پر پہنچتا ہے اور پکار اٹھتا ہے۔ آیت نمبر 191 میں ہی اگلا قدم رب کریم نے بتایا، وہ کیا پکار اٹھتا ہے؟ وہ پکار اٹھتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ باطلا کا مطلب ہوتا ہے بے مقصد، خام خواہ، عبث، فضول۔ اے میرے رب تو نے یہ بے مقصد، عبث اور فضول پیدا نہیں کیا۔ تو پھر اس کا ذہن یہ سوچتے ہوئے پھر اس کا ذہن اپنی ذات کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ جب پوری کائنات جو ہے وہ بے مقصد اور عبث نہیں ہے تو کیا میری زندگی بے مقصد اور عبث ہے؟ جب کچھ بھی بے مقصد نہیں پیدا ہوا تو ظاہر ہے میری زندگی کا بھی بے مقصد نہیں ہوگی۔ کیا میری زندگی بس یہی ہے کہ کھاؤ پیو، اولاد پیدا کرو، دولت کماؤ، بلڈنگیں بڑھاؤ، جاگیریں اکٹھی کرو اور دنیا سے رخصت ہو جاؤ؟ معلوم ہوا نہیں۔ ایسی سوچ میں تو کوئی خلا ہے، یہ مکمل سوچ نہیں ہے۔ نہیں، یہ بے مقصد تخلیق نہیں ہے، میں بے مقصد نہیں پیدا کیا گیا۔ یہ پوری کائنات اور میں، یہ تو کوئی بہت بڑا منصوبہ اور بہت بڑا پروگرام ہے۔ میری ذات، آپ کی ذات اس پروگرام کا حصہ ہے جو ایک منصوبہ ہے۔ اس میں ایک ڈیوٹی، میری بھی ایک ڈیوٹی، ایک کام ہے جو میرے سپرد، آپ کے سپرد کیا گیا ہے۔ اسی کے لیے تو دماغ دیا، عقل دیا، جذبات دیے، غصہ اور عزت دی، محبت اور پیار دیا۔ کیا یہ ساری نعمتیں اس نے مجھے بے مقصد دی ہیں؟ نہیں، ان ساری نعمتوں کو دینے کا ایک مقصد ہے اور ان کا حساب ہوا اور ان کا حساب ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ جب انسان یتفکرون فی خلق السماوات والارض کرتا ہے تو وہ زبان حال سے بھی اور زبان قال سے بھی آگے کیا کہتا ہے، اس کی زبان سے پھر کیا نکلتا ہے؟ اس پہچان کے دروازے جب اس پر کھلتے ہیں تو اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ سبحانک، پاک ہے تو اللہ، تو اس خامی سے پاک ہے کہ تو کائنات کو ایسے ہی پیدا کر دے، بے مقصد پیدا کر دے، کوئی باطل تخلیق کر دے، کوئی بے ہنگم باطل تخلیق کر دے۔ نہیں میرے رب، یقیناً تو اس خامی سے پاک ہے۔ اے اللہ، ہم اس بات سے تیری پناہ چاہتے ہیں کہ ہم تیری دنیا کو بے مقصد سمجھ بیٹھیں۔ ہم اس گناہ سے تیری پناہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا کو بے مقصد سمجھ بیٹھیں اور بے مقصد سمجھتے ہوئے ہم بے مقصد زندگی گزاریں اور ہم دوزخ کا نوالا بن جائیں۔ سبحانہ کا جب کہتا ہے اور مقصد کو پہچانتا ہے تو پھر اللہ آخرت کا ڈر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ وہ پکارتا ہے فقنا عذاب النار، یا اللہ میں بے مقصدیت سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ بے مقصد زندگی گزارنا ہی دراصل دوزخ میں جانے کا ایک سبب ہے۔ تو اے میرے اللہ، تو پاک ہے ہر خامی سے، تو نے یقیناً یہ دنیا ایک با مقصد پیدا کی ہے، تو مجھے آگ کے عذاب سے بچا دینا، مجھے صحیح مقصد پر میرے قدموں کو جما دینا تاکہ میں آگ کے عذاب سے بچ جاؤں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ لامقصدیت کی زندگی گزارتے ہیں کہ صبح اٹھے، ناشتہ کیا، گھومے پھرے، دوپہر کا وقت آیا، کھانا کھا لیا، اس کے بعد اب وقت کیسے گزاریں؟ سوچتے ہیں، کہتے ہیں ہاؤ ٹو کل دا ٹائم، یعنی وہ ٹائم کو کل کر رہے ہیں۔ کبھی اس نے سوچا کہ وقت کے ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا؟ کبھی اس نے سوچا یہ وقت، یہ انرجی، یہ سارا کچھ مجھے ایسے ہی نہیں دیا گیا؟ اب تو یہ حال ہے کہ صرف اپنی ہی ذات کے اندر انسان گم ہے کہ اتنی کیلوریز آج میں نے لی ہیں اور اتنی کیلوریز مجھے برن کرنی ہے۔ اپنے فگر بنانے میں ہی اور اپنا سوشل سٹیٹس بنانے ہی میں وہ زندگی کو کھپا دیتا ہے۔ یہ زندگی اتنی قیمتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی سانس ہے وہ دم عیسیٰ ہے۔ دم عیسیٰ سے مراد جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک سانس یعنی ایک پھونک کتنی قیمتی تھی کہ وہ مردے کو زندہ کر دیتی تھی، اسی طرح ہر انسان کا ایک ایک سانس بہت باوقت، بہت قیمتی ہے۔ ہمارا ہر سانس اتنا قیمتی ہے کہ چاہے تو اس سانس سے یعنی اس لمحے سے ہم اچھا کام کر کے جنت کی طرف قدم آگے بڑھائیں یا ہم اسے بے مقصد ضائع کر کے دوزخ کی طرف قدم آگے بڑھائیں۔ سوچیں ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے۔ رب کریم فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر صرف اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ عبادت کو ہم نے صرف سمجھ لیا ہے کہ 5 وقت کی نماز
اور قرآن پاک وہ بھی ایک مرتبہ ناظر ختم کر کے بس اللہ اللہ خیر صلاح نہیں. عبادت کا مطلب بندگی ہے، بندگی کا مطلب غلامی ہے. غلام جو ہوتا ہے وہ اپنے مالک کا 7 days کے 24 hours کا وہ غلام ہوتا ہے. ہر لمحے کا، ہر سانس کا وہ اپنے مالک کے حکم کے مطابق وہ اپنا ہر سانس، ہر لمحہ، ہر قدم اور پوری زندگی اس کے حکم کے مطابق گزارتا ہے. میری زندگی کا کوئی لمحہ بھی جب اس کے اطاعت کے بغیر گزرے گا تو وہ بندگی نہیں ہے. تو رب کریم نے فرمایا، رب کریم نے سورۃ ملک میں بھی ہمیں ہماری زندگی سے کے مقصد سے آشنا کیا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے تمہیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. اب یہ ہمارا زندگی کا ہر سانس، ہر لمحہ جو ہے وہ ایسے اس ایک امتحان میں گزر رہا ہے اور ہماری زندگی با مقصد ہے. اس بندگی میں کیا ہے؟ رب کا تعارف کروانا، رب کی پہچان کروانا، رب کی بندگی کا حق ادا کرنا. یہ انسان کا اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہے، بھیجے جانے کا مقصد ہے. جب سورج روز صبح طلوع ہو کر اپنے خالق کا تعارف کرواتا ہے تو اسی طرح انسان بھی بے مقصد نہیں ہے. وہ رب کے تعارف اور اس کی پہچان اور اس کی بندگی میں اپنی زندگی صرف کر دے. مومنوں کی زندگی کا تو مقصد یہ ہے کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. تو رب کے نام کی سربلندی اور اس کے دین اسلام کی سربلندی میں اور اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنے میں مومن کی زندگی کا ایک ایک قدم نہیں بلکہ ایک ایک سانس جو ہے وہ با مقصد ہے. تو یہاں پھر بندہ اللہ تعالیٰ کی پہچان میں جب آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ پکار اٹھتا ہے، اے اللہ ہم اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں کہ ہم کائنات کو بے مقصد سمجھ کر اپنی زندگی کو بھی بے مقصد گزار لیں. تو معلوم ہوا کہ رب کریم نے جسے اولو الالباب یعنی عقل والے کہا، پہلے وہ کائنات پر ان فی خلق السماوات والارض، کائنات کی پیدا کرنے، زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، دن اور رات کے پیدا کرنے میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس چیز تک پہنچتے ہیں کہ ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. جب اللہ کی پہچان کے دروازے ان پر کھلتے ہیں تو اگلا قدم الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تو ان کا اگلا قدم اللہ کا ذکر ان کی زبان پر ہر وقت رہتا ہے، کھڑے بیٹھے اٹھتے ہوئے. اور پھر جب اللہ کے ذکر سے وہ اللہ کی پہچان اور اس کی قرب کے قدم کچھ طے کرتے ہیں تو پھر ان پر غور و فکر و تدبر کے دروازے کھلتے ہیں. وہ زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں غور و فکر و تدبر کرتے ہیں کہ یہ تمام کچھ ایسے تو نہیں بنایا گیا بلکہ یہ اس تمام چیزوں کو پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ کائنات کو پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے تو اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ پھر میری زندگی بھی بے مقصد تو نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تو اس خامی سے پاک ہے کہ وہ کسی چیز کو بے مقصد پیدا کرے. تو پھر وہ یقیناً اس کا خیال جو ہے وہ آخرت کی طرف جاتا ہے کہ یقیناً اس کائنات کا اور اس انسان کا کوئی منطقی انجام ضرور ہے جو کسی حتمی نتیجے پر جا کر پہنچے گا تو سوچ آخرت تک جا پہنچتی ہے. پھر وہ آخرت کی تیاری میں آخرت کی کامیابی کے لیے ہر قدم اس کا اٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی پہچان جو ہے وہ آخرت کی کامیابی کی دلیل ہے. آیت نمبر 192 ہے، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. اے میرے رب، بے شک جسے تو داخل کرے گا آگ میں پس تحقیق رسوا کر دیا تو نے اسے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. تو جو ہی اسے زندگی کا مقصد سمجھ آتا ہے تو وہ پھر اسے آخرت کا تصور اس کے ذہن میں آتا ہے اور وہ پکار اٹھتا ہے، فقنا عذاب النار، دوزخ کے عذاب سے رب مجھے بچا لے، مجھے اس چیز سے بچا لے کہ میں زندگی کو بے مقصد گزار کر دوزخ کا نوالا بنوں. تو وہ پھر پکارتا ہے کہ رب کریم جسے تو دوزخ میں داخل کرے گا تو یہ بہت بڑی رسوائی ہے. رسوائی کیا ہوتی ہے؟ رسوائی ذہنی اور روحانی تکلیف ہوتی ہے. تو ظاہر ہوا کہ دوزخ میں ڈالا جانا ایک تو جسمانی عذاب ہوگا اور دوسرا روحانی اور ذہنی کرب ہوگا. فقد اخزیتہ، تو تحقیق کہ وہ رسوا ہوا. یعنی دنیا میں اگر کوئی شخص جو ہے صاحب بنا پھرتا ہے
اس کی شہرت کے اشتہار لگتے ہیں، زندہ باد زندہ باد کی پکار اسے دی جاتی ہے، لوگ اس کے ہاتھ چومتے ہیں، لیکن وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ حضرت تو دوزخ میں جا رہے ہیں۔ تو یہ رسوائی جسمانی عذاب سے بھی زیادہ کرب والی ہوگی۔ ہم تو دنیا کی رسوائی سے ڈرتے ہیں، مگر اولو الالباب جو ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں کی رسوائی سے رب کی پناہ مانگتے ہیں کہ رب کریم ہمارے قدموں کو صحیح راہ پر لگا، ہم دنیا کی رسوائی سے بھی اور آخرت کی رسوائی سے بھی ہمیں تو محفوظ رکھ۔ آیت نمبر 193 ہے، ربنا اننا سمینا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے سنا کہ ایک پکارنے والے کو ہم نے سنا کہ وہ پکار رہا تھا ایمان کے لیے۔ ان آمنوا بربکم، کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر۔ فآمنا، اے ہمارے رب تو ہم ایمان لائے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب، پس تو ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، اور ہمیں فوت کر نیک لوگوں کے ساتھ، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کر۔ تو یہاں اولو الالباب کی تیسری صفت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے منادی کی پکار پر وہ لبیک کہتے ہیں۔ یہاں پکارنے والے سے مراد اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یعنی یہ صاحب عقل لوگ جو کائنات پر غور و فکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات پر غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی پہچان کے دروازے ان پر کھلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے قدم وہ آگے طے کرتے ہیں۔ تو یہ اولو الالباب یہ جانتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ہدایت کا سبب صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نے کائنات پر غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کو پہچانا، بلکہ وہ دل و جان سے یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہماری ہدایت کا سبب اے اللہ تبارک و تعالیٰ صرف تیرا کرم ہے، یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے اپنے پیغمبروں کو ہماری طرف بھیجا، انہوں نے ہمیں ایمان کے لیے پکارا، ہم نے تیری طرف پکارنے والے کی پکار جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات تک ہم کو پہنچا رہا تھا، اس نے ہمیں جیسا بتلایا ہم اس پر صدق کے دل سے ایمان لائے۔ اب دیکھیے اللہ کتنا کریم ہے، اس کا کتنا کرم ہے کہ اس نے اس کائنات کے معمے کو محض انسانی عقل کے حوالے نہیں کیا، بلکہ اپنے رسول اور پیغمبروں کے ذریعے انسان کو کائنات میں اپنا مقام اور اشرف المخلوقات ہونا بتایا۔ پھر رسولوں اور پیغمبروں کے ذریعے انسان کو زندگی میں ان کے مقصد کا پتہ چلا، پھر ان کا مقصد ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ دیکھیں یہی بات تو ہے کہ مشرکین اللہ کو تو مانتے ہیں، مشرکین سے قرآن پاک میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ان سے پوچھو کہ کائنات کس نے پیدا کی ہے تو سیقولون للہ، تو وہ فوراً پکاریں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کی ہے۔ تو مشرکین اللہ کو تو مانتے تھے، مگر اللہ کے رسولوں کی پکار پر انہوں نے لبیک نہیں کہا تو وہ گمراہ کے گمراہ رہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ اولو الالباب کی ایک تیسری صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایمان باللہ، ایمان بالآخرت کے بعد ایسے لوگوں کے کانوں میں جو ہی کسی نبی یا رسول کی پکار آتی ہے تو وہ فوراً لبیک کہتے ہیں، ذرا بھی دیر نہیں لگاتے۔ یعنی جو شخص اپنی سلامتی، تباہ اور فطرت سلیم اور عقل کی رہنمائی میں ایمان باللہ تک اور ایمان بالآخرت تک پہنچا، وہ اس کے بعد بھی نبوت اور رسالت کی رہنمائی کا محتاج ہے۔ یعنی ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کی تکمیل ایمان بالرسالت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور اللہ کے رسولوں پر ایمان، یہ ہے ایمان کا مکمل خلاصہ۔ تو جب اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں تو پھر وہ پکارتے ہیں فآمنا۔ جب اللہ کے رسولوں کی پکار سن کر ایمان لاتے ہیں تو وہ پکارتے ہیں فآمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے۔ تو ان اولو الالباب کو ایمان جیسی دولت نصیب ہونے کے بعد سوچ اور دعا، ان کی ایمان نصیب ہونے کے بعد آپ ان کی سوچ اور دعا تو دیکھیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہم ایمان لائے ہیں،
اب ہمیں دنیا کی سلطنت عطا فرما اور ہمیں آخرت کی بادشاہی عطا فرما۔ نہیں، آپ دیکھیں تو صحیح قرآن پاک اپنی تعلیمات کے ذریعے کیسے افراد تیار کر رہا ہے۔ وہ ایمان لانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیری طرف سے ہم نے پکارنے والے کی پکار کو سنا، ہم تجھ پر ایمان لائے۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، ہماری شخصیت میں کمزوریاں ہیں، خرابیاں ہیں، بیماری ہیں، تو ہمیں سنبھال لے، ہمارا تزکیہ اور تطہیر کر دے، ہمارے گناہوں کو تو بخش دے اپنی رحمت کے ساتھ، ہماری برائیاں اور ہماری کمزوریاں اور ہماری خرابیوں کو ہم سے دور کر دے، اور اس حد تک ہماری اصلاح فرما کہ جب ہم مریں تو نیک لوگوں میں ہمارا شمار ہو۔ یہ ہے ایمان والوں کا مزاج، جہاں غرور و تکبر کا گزر نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ایمان لاتے ہی وہ پاٹے خاں بن گئے، نہیں، حالانکہ ایمان لانے کے بعد وہ بہت بڑی نیکی سے آشنا ہوئے ہیں، ظلمت سے وہ روشنی کی طرف آئے ہیں، کفر سے وہ اسلام کی طرف آئے ہیں، حیوانیت سے انسانیت کی طرف آئے ہیں، مگر کوئی غرور، کوئی تکبر نہیں، بلکہ عاجزی میں وہ اور زیادہ بڑھ گئے کہ اے اللہ، ہم جیسے بھی ہیں تیرے دامن رحمت میں ہم آ گئے ہیں، تو اپنے کرم اور اپنی رحمت سے اب ہمیں سنبھال لے اور ہمارے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ آیت نمبر 194 ہے اور 195 ہے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ آیت نمبر 195 195 کو ساتھ لیں گے۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب۔ تو اے ہمارے رب، ہمیں وہ دے جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لینا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ فاستجاب لهم ربهم، تو رب کریم نے ان کی دعا قبول کی۔ رب کریم نے فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد میں سے ہو یا عورت میں سے، تم سب ایک دوسرے میں سے ہو۔ بس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور وہ نکالے گئے اپنے گھروں سے اور وہ اذیت دیے گئے میری راہ میں اور انہوں نے جہاد کیا اور وہ مارے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو میں ضرور دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیوں کو، اور میں انہیں داخل کروں گا ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ بدلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے پاس بہت اچھا بدلہ ہے۔ تو وہ ایمان لانے کے بعد رب کریم کے آگے مزید دعا گو ہوتے ہیں۔ ان کی دعا کیا ہوتی ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارا ایمان اور عمل تو آخرت کی رسوائی سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہے، لیکن اے ہمارے رب، تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے نام لیوا ہیں، ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ تو اپنے شان غفاری سے کام لے کر ہم گناہ گاروں کی پردہ پوشی کر دینا، ہم کو وہ سب کچھ عطا کر دینا جو آپ نے اپنے پیغمبروں کی زبانی ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ ایمان والوں کو یہ نعمتیں ملیں گی۔ اے ہمارے رب، ہم یہ درخواست کسی استحقاق کی بنا پر نہیں کر رہے، بلکہ ہم فقیرانہ درخواست کر رہے ہیں، اور ہمارا ایمان اور ہمارا عمل اس قابل نہیں ہے کہ اس پر انعام دیا جائے، مگر آپ قادر مطلق ہیں، ہمیں قیامت کے دن رسوا ہونے سے بچا لینا۔ جیسے دنیا میں ایمان لانے کے بعد ہم کافروں اور مشرکوں کی تضحیق کا نشانہ بنتے رہے، آخرت میں بھی کہیں وہ ہم پر آوازیں نہ کسیں کہ ایمان لا کر تمہیں آخرت میں کیا ملا۔ ہماری کمزوریوں سے درگزر فرما کر ہمیں سرخرو کر دینا، ہمیں آخرت میں کامیاب کر دینا۔ ان کی دعا رب کریم نے فوراً سنی۔ آیت نمبر 95 میں ان کی دعا کا جواب ہے فاستجاب لهم،
پس دعا قبول کر لی۔ فا یہاں جو ہے حرف عطف ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب عقل اور صاحب ایمان لوگوں نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ یہ ہے دعا کی قبولیت کی انتہا کہ اس دعا کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا اعلان ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی یہ وضاحت ہے کہ جزائے عمل کے لحاظ سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک روز حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جنہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی اور ہجرت مدینہ بھی کی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں کہیں ہجرت یا اعمال حسنہ کا ذکر فرماتا ہے تو مردوں ہی کا ذکر آتا ہے، عورتوں کا ذکر کیوں نہیں آتا؟ بالخصوص ہجرت کے معاملے میں عورتوں کا علیحدہ کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں کہ جزائے عمل کے لحاظ سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو بھی دین اسلام میں آنے کے بعد نیک عمل کرے گا، اس نیک عمل کا جتنا بدلہ مرد کو ملے گا اتنا ہی بدلہ عورت کو ملے گا۔ جنس کے لحاظ سے جزائے عمل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو، ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے، ایک ہی ماں کے رحم میں بیٹا بھی پلا ہے اور بیٹی بھی پلی ہے۔ جزائے عمل کا انحصار جنس پر نہیں ہے، بلکہ عمل کرنے والے کی نیت، اخلاص اور عمل پر ہے۔ رب فرماتے ہیں انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ میں عمل کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا۔ جو بھی دین میں آنے کے بعد دین کے کام میں لگ جائے، اسے یہ سمجھ آ جائے کہ اس کی زندگی کا کوئی، اور جسے یہ سمجھ آ جائے کہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہے اور وہ اس مقصد کو پورا کرنے میں لگ جائے، تو اس کی لگن اور محنت کو میں ضائع نہیں ہونے دوں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ میرے پاس جزائے عمل کے لحاظ سے سب کے لیے بہترین ثواب ہے۔ اب آگے ان اعمال کا ذکر ہے جس پر رب کریم نے جزا دینے کا وعدہ کیا ہے۔ فالذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے اپنا گھر بار اپنے دین کے لیے چھوڑا، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا، جو دارالکفر سے نکل کر دارالایمان کی طرف آئے، اپنا گھر بار، اپنی جائیداد، اپنا سب کچھ چھوڑ کر صرف اپنا دین بچانے کے لیے جنہوں نے ہجرت کی اور میرے راستے میں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں پر چلتے ہوئے انہیں اذیتیں پہنچیں، انہوں نے جنگیں کیں اور جنگوں میں وہ مارے گئے، ان سب برائیوں کو میں ان سب برائیوں کو دور کر دوں گا جو اس سے پہلے ان کے اندر تھیں۔ میں انہیں جنت کے باغات میں داخل کروں گا، جس میں چاروں طرف نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ وہ نعمتیں ہوں گی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں گی، نہ کسی کان نے سنی ہوں گی، اور نہ کسی دل میں ان کا خیال گزرا ہوگا۔ یہ ثواب ہے، یہ بدلہ ہے اس شہنشاہ عالی مقام کی طرف سے۔